انخلا کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ یہ انخلا افراتفری میں ہوا تھا۔ پہلے سال اس وقت کی اکثریتی جماعت ڈیموکریٹس نے تحقیقات کے لیے کچھ نہیں کیا، لہٰذا جو کچھ ہوا اس کے بہت جامع، مکمل تاریخی ثبوت جمع کرنے میں ہمیں 2 سال لگے۔ اس دوران ہم نے بہت سے سمن کی بھی تعمیل کی، ہمیں دھمکیاں بھی دی گئیں، توہین عدالت کی کارروائی ہوئی۔ میں یہ رپورٹ 1 سال پہلے جاری کرنا چاہتا تھا، انتظامیہ نے رکاوٹیں ڈالیں اور رپورٹ کو تاخیر کا شکار کر دیا۔ در حقیقت تحقیقات اب بھی مکمل نہیں ہوئی ہیں۔ مذاکرات اور افغانستان چھوڑنے کا فیصلہ ٹرمپ انتظامیہ کے دوران ہوا تھا۔ یہ درست نہیں ہے۔ طالبان دوحہ معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 2500 فوجی افغان سرزمین پر رہ گئے تھے۔ جنرل میکنزی اور جنرل مائلی سمجھتے تھے کہ نیٹو اور فضائیہ کے 500 فوجی اور کانٹریکٹرز استحکام کے لیے کافی تھے، لیکن جب تعداد 0 رہ گئی تو بگرام اور ایچکیا کا استحکام خطرے میں پڑ گیا۔ تب حالات بدل گئے۔ انخلا کی تاریخ کا فیصلہ ٹرمپ انتظامیہ نے کیا تھا۔ اگر شرائط پوری ہوتی جو نہیں ہوئیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف بائیڈن انتظامیہ کو ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرانا مناسب ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ ہم اصل میں زلمے خلیلزاد کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ ہم نے وزارت دفاع اور محکمہ خارجہ کے بہت سے اعلیٰ عہدیداروں کی فہرست دی ہے۔ کانگریس ایک قرارداد میں ان کے اقدامات کی مذمت کرے گی۔ زلمے خلیلزاد میرے دوست ہیں، لیکن افغان حکومت کو معاہدے میں شامل نہ کرنا میرے نزدیک ایک بڑی غلطی تھی، اور یہ بہت سے اعلیٰ جرنیلوں اور انٹیلیجنس کمیونٹی کا خیال بھی ہے کہ انخلا کے لیے ایکشن پلان پر عمل نہ کرنا امریکیوں، افغان اتحادیوں اور سب سے اہم بات خواتین کو پیچھے چھوڑنا ایک بڑی غلطی تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ نے اس بات پر نظر نہیں رکھی کہ آیا طالبان دوحہ معاہدے پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ کی رائے میں امریکہ طالبان کو کیسے پابند کر سکتا ہے؟ میری رائے میں وہ اس وقت خلاف ورزی کے مرتکب تھے جب صدر نے تمام فوجیوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے پریس ترجمان کے مطابق یہ انخلا کے لیے غیر ضروری تھا اور اسے ایک یا دوسرے طریقے سے ہونا ہی تھا۔ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ صرف فوجی انخلا نہیں ہے بلکہ فضائی مدد اور کانٹریکٹرز، اور جب سب کچھ ہٹا لیا گیا تو افغان فوج تقریباً بغیر کسی دفاع کے رہ گئی تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان دہشت گردی کی کارروائیوں کا گڑھ ہے۔ کیا امریکہ طالبان کو ان کی کرنی پر چھوڑ سکتا ہے، اور آگے کا راستہ کیا ہے؟ یہ بہت خطرناک ہے۔ میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کمیٹی کا چیئرمین تھا، جو ہم اب دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ حقانی گروپ القاعدہ کے نمبر 2 ایمن الظواہری کی حفاظت کر رہے تھے، جسے انخلا کے کچھ عرصے بعد ڈرون حملے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ داعش، خراسان اور طالبان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے کیونکہ امریکہ ان کا مشترکہ دشمن ہے۔ سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ بگرام کی جیلوں سے انہوں نے داعش کے ہزاروں قیدیوں کو رہا کیا جو اب خراسان کے علاقے میں جا چکے ہیں۔ ان کے تاجکستان، افغانستان، پاکستان میں آپریشنز ہیں۔ ابھی حال ہی میں FBI نے ہمیں بتایا کہ ان میں سے 8 کو جنوب مغربی سرحد کے پار کرنے کے بعد امریکہ میں حراست میں لیا گیا ہے، اور اگر 8 داخل ہو گئے ہیں اور یہاں اسمگلنگ کے گروہ بھی ہیں، داعش کے اسمگلنگ رنگ، تو ان میں سے کتنے اور امریکہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ چنانچہ جب امریکی سمجھتے ہیں کہ افغانستان ایک دور دراز کی سرزمین ہے، تو اصل میں یہ سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور اس سے ملک کو خطرہ ہے۔